السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برزخ سے متعلق گفتگو میں کچھ ایسی تفصیلات ہیں جو میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، جس کا تعلق ہے کہ کیا موت کے وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ میں سے ہے، یعنی اللہ کے دوستوں میں سے ہے، یا اللہ کے دشمنوں میں سے ہے۔ دیکھیے سورہ المؤمنون جو قرآن کی 23ویں سورہ مبارکہ ہے، اس کی آیت نمبر 99 اور 100 پر آپ غور کریں۔ آیت نمبر 99 میں اللہ فرماتا ہے کہ حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، یہ لوگ اسی طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی، تو قال رب ارجعون، تو وہ شخص کہے گا جس پر موت آ رہی ہے کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیج دے، لعلی اعمل صالحا، اور کیوں بھیج دے؟ تاکہ میں واپس جب جاؤں تو وہاں پہ جا کر میں نیک عمل کروں، فیما ترکت، جو میں چھوڑ آیا تھا پھر میں نیک عمل کرتا نہیں تھا تو اب کروں گا، کلا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ عمل نہیں ہوگا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے پیچھے برزخ ہے، یعنی کہ اب جس مقام میں وہ داخل ہو رہا ہے وہ برزخ ہے اور وہ وہیں پر رہے گا یہاں تک کہ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ وہ دوبارہ اٹھایا جائے۔ اب آج اس تفصیل کو دیکھ لیتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں اس سے متعلق یہ جو بات آتی ہے، اب اس میں علماء کرام ایک ٹائٹل لگاتے ہیں بعض مفسرین کرام کہ موت کے وقت دنیا میں دوبارہ لوٹنے کی تمنا کرنے والے کون ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے یا بہت ہی زیادہ گناہ کرنے والے مسلمان ہوں گے، یعنی بدکار مسلمان ہوں گے؟ تو جب کافر کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور موت کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس وقت وہ ان فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت اس کو اپنے گمراہ ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم میں سورہ الانفال کی آیت نمبر 50 میں اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کہ کاش آپ اس وقت دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے اور ان کے چہروں پر، ان کے کولوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اور موت کے وقت کافر اپنے دل میں کہتا ہے کہ اے رب مجھے واپس بھیج دے۔ ارجعون یہ جمع کا صیغہ ہے، ارجعون جمع کا صیغہ ہے، اللہ واحد ہے لیکن کافر اس وقت اللہ کی تعظیم میں، جیسا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اتھارٹی ہوتی ہے وہ اپنی تعظیم میں جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، گو کہ واحد مراد ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی وہی ہے کہ اب وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی کو جان کے عرض کرے گا کہ شاید اس پہ رحم ہو جائے، اور موت کے وقت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے کے لیے اللہ سے دوبارہ دنیا میں بھیجنے کی درخواست کرنا صرف کافروں کے ساتھ مختص نہیں، خاص نہیں ہے، بلکہ جو مسلمان ساری عمر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اور گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، وہ بھی جب موت کے وقت عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس وقت یہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تاکہ وہ نیک عمل کریں اور گناہ نہ کریں۔ اور یہ میں قرآن کریم میں سورہ المنافقون کی آیت 9 اور 10 آپ دیکھیں تو وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جس نے ایسا کیا تو وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے پھر وہ یہ کہے کہ اے میرے رب تو مجھے تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا تاکہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں تاخیر یعنی دیری نہیں کرنی چاہیے، ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور حج کی استطاعت ہو تو حج کرنے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو موت کا وقت کب معلوم تو نہیں ہے نا۔ تو آج ہی میں ایک بڑی پیاری سی ایک بات دیکھ رہا تھا، کسی نے ڈالی تھی کہ دیکھو جب میاں بیوی کی ناراضگی ہوتی ہے نا تو رات میں ناراض نہیں سونا چاہیے، کیا خبر صبح اٹھے ہی نہ کوئی۔ ابھی ایک بڑی زبردست بات یہ ہے، کیا خبر دونوں میں سے کون صبح نہ اٹھے اور پھر ساری زندگی یہ ندامت رہ جائے کہ ہم جب ایک دوسرے سے دنیا میں بچھڑے تو ناراض تھے۔ تو اس لیے ناراضگی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا ہمارے ہاں ایک اور یہ گوروں کو دیکھ کے، باہر کے لوگوں کو دیکھ کے ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اچھا وہ میں اپنا وہ تکیہ لے کے باہر کاؤچ پہ جا کے سو جاتا ہے بندہ، یہ نان سینس، یہ ایک عجیب سی حرکتیں ہمارے پاس لوگوں میں نے شروع کر دی ہیں،
اور یہ ویسٹرن انفلوئنس کی وجہ سے. تو اب یہ ہے کہ کیا خبر صبح کون دونوں میں سے نہ اٹھے پھر. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو یہ گھر کے معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری رات ایک دوسرے سے ناراضی میں گزاری جائے. بہرحال اللہ آسانیاں کرے. لیکن آ جاتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا موت کے وقت یہ معاملہ پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں پتہ چل جاتا. تو دیکھیں جو گناہگار ہوتے ہیں، قرآن میں آ گیا سورہ المنافقون میں کہ ان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ بھی آرزو کرتے ہیں کہ انہیں اور مہلت دی جائے، اور کافروں سے متعلق بھی یہ بات آ گئی کہ وہ بھی آرزو کرتے ہیں کہ انہیں اور مہلت دی جائے. تو یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جس شخص کو بھی موت آئے گی اس کو مرنے سے پہلے معلوم ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے یا اللہ کے دشمنوں میں سے. وہ کہے گا تاکہ میں دنیا میں وہ نیک کام کر لوں جن کو میں نے ترک کر دیا تھا. تو اب جب ترک کر دیا تھا کا معنی تو بڑا واضح ہو گیا نا کہ وہ کرتا نہیں تھا ان کاموں کو. اچھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نیک عمل سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس نے کلمہ شہادت کے تقاضے جو تھے نا ان کو پورا نہیں کیا. اگر کافر تھا تو اس نے کلمہ شہادت ہی نہیں پڑھا، تو اب وہ کلمہ شہادت پڑھنے کی آرزو کرتا ہے. اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا اس نے کلمہ شہادت کے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جو کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد اس کی زندگی جیسی ہونی چاہیے تھی. اس نے وقت ضائع کر دیا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں دوبارہ لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، کیونکہ اب انہوں نے دیکھ لیا نا کہ ان کو کس طرح کے فرشتے لینے آئے ہیں، اور عذاب کی بھی انہیں بتا دیا گیا ہے کہ اب تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. تو اب اس آیہ مبارکہ میں لعلی کا جو لفظ آیا، لعلی، تو اس کا معنی ہوتا ہے شاید. جس کام کے ہونے یا نہ ہونے کا تردد ہو، مرنے والے کو اس میں تردد ہوگا کہ اس کو لوٹایا جائے گا یا نہیں. اور اس میں یہ جو ہچکچاہٹ اور تردد ہے، یہ ڈاؤٹ فلنس ہے، یہ شورٹی نہیں ہے. تو یہ تردد ہوگا تو اس کو عبادت کی توفیق ہوگی یا نہیں، یہ بھی اس کو تردد ہے. اس کا اپنی طرف سے نیک عمل کرنے کا پختہ ارادہ ہوگا. اس صورت میں اس آیت کا معنی کیا ہوگا کہ میں نے جو اطاعات ترک کی ہیں شاید میں لوٹائے جانے کے بعد نیک عمل کروں. تو یہاں پہ لعلی کا معنی تاکہ بھی ہوتا ہے، اور اسی لیے بعض مترجمین نے اس کا ترجمے میں یہی معنی کیا کہ تاکہ میں اس دنیا میں وہ کام کروں جن کو میں چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ کلا، ہرگز نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری دعا ہرگز قبول نہیں کی جائے گی اور تم کو دنیا میں دوبارہ ہرگز نہیں بھیجا جائے گا، کیونکہ یہ قانونی نہیں ہے. اور اس کا یہ معنی بھی ہے کہ اگر تم کو بھیج بھی دیا جائے تو تم جو ابھی کہہ رہے ہو نا تم پھر جاؤ گے. جیسا کہ فرعون پھر جاتا تھا، حضرت موسیٰ سے بار بار کہتا تھا کہ عذاب دور کر دے، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. عذاب دور ہو جاتا تو پھر پہلی والی حرکتیں شروع کر دیتا تھا. تو وہی معاملہ ان کا بھی ہوگا کہ دنیا میں واپس بھیج دیے جائیں تو پھر بھول جائیں گے اور پھر وہی کام کریں گے جو کرتے رہے تھے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تم نیک عمل ہرگز نہیں کرو گے، بلکہ جس طرح پہلے عمل کرتے تھے اسی طرح تم عمل کرتے رہو گے. اور سورۃ الانعام میں اللہ فرماتا ہے کہ اور اگر انہیں لوٹا بھی دیا جائے نا تو پھر یہ وہی کام کریں گے جن سے ان کو منع کیا گیا تھا. وَلَوْ رُدُّوا، اگر یہ واپس بھی لوٹا دیا جائے، لَعَادُوا، واپس جب آئیں گے تو وہی کریں گے جو پہلے کرتے تھے. اس لیے فرمایا کہ یہ صرف ایک بات ہے جس کو یہ کہہ رہا ہے، یعنی یہ صرف زبان کا دعویٰ ہے اور محض دعویٰ ہے، اور اس پر عمل کوئی نہیں کرنا اس نے. اور ان کے پس پشت برزخ ہے، جس دن تک اٹھائے جائیں گے برزخ میں رہیں گے. اور برزخ کا معنی میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بتایا بھی ہے کہ دو چیزوں کے جو درمیان کا معاملہ ہوتا ہے نا اسے برزخ کہتے ہیں. یعنی دنیا سے چلا گیا اور حشر میں ابھی آیا نہیں ہے تو برزخ میں ہے. یہاں جسم میں روح تھی اور حشر میں بھی جسم میں روح ہوگی، تو اب جسم اور روح الگ ہیں، تعلق جڑا ہوا ہے لیکن ایک الگ عالم ہے. تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جو وقت موت اور حشر کے درمیان حائل ہے وہ برزخ ہے. اور اسی طرح ضحاک، مجاہد اور ابن زید کا بھی قول ہے. ضحاک نے کہا جو وقت دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہے وہ برزخ ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ برزخ ایک حجاب ہے، یعنی تمہاری نظروں سے اوجھل ایک ایسا عالم ہے جسے تم دیکھ نہیں سکتے، تو تمہارے لیے تو حجاب میں ہے، لیکن ان کے لیے حجاب ہے نہیں ہے، یہ نہیں، تمہاری طرف سے آیہ مبارکہ ریپرزینٹ کر رہی ہے کہ تمہارے ویژن میں وہ حجاب ہے. اور ابن عیسیٰ کہتے ہیں کہ قیامت تک کی مہلت کو برزخ کہتے ہیں. تو بہرحال جو چیز دو چیزوں کے درمیان حائل ہو برزخ ہے، اور برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان موت کے وقت سے لے کر حشر تک کا وقت ہے. سو جو شخص مر گیا وہ عالم برزخ میں داخل ہو گیا. تو یہی تفصیلات جو ہے
علامہ قرطبی الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 12 صفحہ 139 پر بیان کرتے ہیں۔ اب برزخ کیا ہے، اس سے متعلق بہت سارے اقوال آتے ہیں جنہیں محدثین نے، مفسرین نے مختلف کتابوں میں جمع کیا ہے۔ آج ہماری وہ بحث نہیں ہے کہ برزخ سے متعلق مختلف اقوال کیا ہے، ایک سرسری طور پر بعض اقوال میں نے آپ سے ذکر کر دیے ہیں۔ زندگی رہی تو پھر اس پر اور تفصیل بھی بات کر لیں گے کہ برزخ کے متعلق مختلف اقوال جو ہے مفسرین کرام نے، صحابہ نے، مختلف لوگوں نے کیا بیان کیے۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔